بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اپنا تاج گل خان تو سارے میری جان جی ساڈا سوہنا پاکستان تے سوہنے پاکستان دے وچ اج اساں اپنے شہر خانپور دے ایک ایجی ہستی کو ملن آئے ہیں، ایسا دیدار دا شرف حاصل کرانے ہیں جنہ دی دعائیں دی وجہ تو میں سمجھنا کہ اج اساں جتھاں جس مقام تے ہیں سائیں دی دعائیں سڑ نال سارے بہت قابل احترام قابل عزت سائیں عبدالکریم ندیم صاحب اج اساں انہیں دے مدرسے وچ آئے ہیں اور اج دیدار دا شرف حاصل کرنے واسطے وہ سارے سے بڑا احساس ہے کہ ساری خانپور دی اتنی معتبر اور اتنی پرنور شخصیت ہیں جنہیں دا نال جڑے بھی ملے ہیں ساکو ہن کو مل کے ساکو بہت کچھ سکھن دا اور بہت کچھ سیکھتے اگی تے تساں تے کچھ آون دا اللہ نے موقع دیتے۔ عبدالکریم ندیم صاحب دے نال ہی ٹائم اساں موجود ہیں، میرے نال سارے بہت پیارے آرٹسٹ شاہد آکاش صاحب بھی ہیں اور نال سجاد اللہ صاحب بھی ہیں۔ اج اساں صحیح کنے حاضر تھے ہیں ہی سانگو جو اج انہیں دے نال گفتگو تھی سے اور وہ گفتگو جیڑی بھی ہو سے انشاءاللہ تساں ناظرین کیتے ہو سے سارے بھی کچھ سوالات ہیں جڑے سائیں نال کرے سوں اور انہیں دے جواب سارے واسطے بھی یقینی گال ہے کہ فائدہ مند ہو سن اور ناظرین واسطے بھی فائدہ مند ہو سن۔ تے ہن اساں سائیں دے خدمت وچ عرض کرنے ہیں جو ساڈا سوال ہے کہ جی میں جو آج کل ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ہی وقت مسائل گھریا ہے، ہی مسائل دے وچوں نکلن واسطے اور ہی دے کنوں کیویں اساں چھٹکارا حاصل کر سکوں جڑے سارے روزمرہ دے مسائل ہیں ساکوں سائیں ہی دے بارے کوئی درس دے سن یا کوئی وظیفہ دسے سن تو یقینی گال ہے اندر نال سارے نال ناظرین دا بھی فائدہ تھی سے تے میں سائیں دے کنے میک دینا پیا تے سائیں کنوں عرض کرے سوں جو سائیں ساکوں ہی معاملے وظائف دسے سن اور ساری اصلاح بھی کرے سن۔ سائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین ناظرین، آج ہمارے ادارے میں ہمارے قابل قدر مہمان تشریف لائے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اکثر جمعہ ہمارے ہاں یہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہمارے ادارے میں آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس میں وہ کام کاج کرتا ہے، یہ اپنے جس شعبے میں ہیں اس میں جس قسم کی قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو اصلاح کی اور بات کو سمجھنے کی یا کسی حوالے سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے خان صاحب بیٹھے ہیں، ایک موقع پر انہوں نے مجھ سے ایک مسئلے پر گفتگو کی کہ ہم عام گفتگو میں لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں نے ان کو جب سمجھایا فرمانے لگے اس دن سے آج تک میں نے اپنی زبان پر وہ لفظ نہیں استعمال کیا، تو یہ ایک اچھا فائدہ ہوا آج ان کے اس حکم پر کہ میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو مقبولیت کے لیے اور اپنے اعمال کو قبول کرنے کے لیے کہ اللہ ہم جو کریں اللہ قبول کر لے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، اللہ کی ذات کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانی کتابوں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق ایمان مفصل بھی ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور ان میں خاص طور پر رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ، آپ کے اصحاب اکرام اہل بیت عظام ان سے عقیدت اور محبت کا عقیدہ۔ عقیدہ صحیح ہے تو عمل قبول ہوتا ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ ابو جہل کے متعلق مشہور ہے، اس نے 60 حج کیے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، جہنم کا ایندھن بنا۔ تو ایک تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے اپنے علماء سے عقائد کو سمجھیں اور ان کے محفلوں میں بیٹھا کریں اور اس کو سیکھا کریں۔ آپ میں سے سارے دوست تقریباً میرے پاس جمعہ پہ آتے رہتے ہیں، میری کوشش اس پر بھی یہی ہوتی ہے کہ میں اس قسم کے مسائل عرض کروں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس نے دینا ہے، لیکن ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہو،
کہ इससे हमारा मालिक हमसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी कर लें, तो हम उस काम को उस नीयत से करें। मखलूक का दिखलावा मकसूद ना हो, शोहरत मकसूद ना हो, वाह वाह मकसूद ना हो। अगर अल्लाह की रजा के लिए है तो राई दाने बराबर भी अमल ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी हो जाता है, और अगर मखलूक का दिखलावा है ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो अल्लाह के यहाँ उसका अजर राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अमाल की कबूलियत के लिए तीसरी शर्त ये है कि जो अमल भी हम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वुजू करते हैं, कपड़े पहनते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, आपस में कहीं किसी तकरीब में बैठते हैं, तो हर अमल करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इसमें हमारे आका व मौला जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें तरीका क्या है, अमल क्या है, हुजूर की सुन्नत क्या है, आपकी शरीयत क्या है। आपकी इत्तबा अमल में होगी तो अल्लाह उसे कबूल करेंगे। अगर महबूब की इत्तबा नहीं, जाहिरन वो अमल कितना बड़ा अच्छा हो और कितना बड़ा हम नेक साले कर रहे हो और लाखों को लोग खिला पिला रहे हो, लेकिन अगर उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं तो अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल नहीं। इसलिए कि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं और महबूब की अदा ही महबूब का से कुर्ब का सबब बनती है। तो ये तीन चीज़ें तो मैंने अर्ज की आप दोस्तों से कि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का खुलासा बनाएं और इसी पर अमल करें। अब मैं एक अमल आपसे अर्ज करता हूँ। आपने जैसे फरमाया बीमारी हैं, हालात, हमारे इस चैनल पर रोज़ाना मैंने सूरह फातिहा के हवाले से मुख्तलिफ कुछ वज़ाइफ पहले बयान किए हैं, लेकिन आज आपके सामने एक अमल अर्ज करना चाहता हूँ। ये बारिशों का मौसम है और इन दिनों अल्लाह की रहमत आ रही है। खुश्क सर्दी भी आजमाइश होती है, बारिशें हो जाएं, मौसम में तब्दीली आती है तो खुशगवारी आ जाती है। एक अमल किताबों में है और वो रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी ये अमल कर ले और उस अमल के मुताबिक अपना अगला निज़ाम और लाया अमल दुरुस्त कर ले तो उसके जिस्म के जिस रगो रेशे में कोई मर्ज और तकलीफ होगी अल्लाह उसे ख़त्म फरमा देंगे। वो अमल क्या है कि बारिश का पानी इकट्ठा करे। इसको अरबी में माउल मतर, मा पानी को कहते हैं, मतर बारिश को कहते हैं, बारिश का पानी। हदीस पाक में जमजम के पानी को बरकत का पानी कहा गया है, वुजू के बचे हुए पानी को बरकत का पानी कहा गया है, और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के पानी को बरकत वाला पानी कहा है। फरमाया बारिश का पानी इकट्ठा कर लें। बाज़ दफ़ा उसमें मैल मिट्टी होती है तो उसको किसी मोटे कपड़े से छान भी सकते हैं ताकि वो उसमें किसी किस्म की आलूदगी और मैल ना हो। वो पानी इकट्ठा करें जितना मुमकिन हो सके। मैं तो बाज़ दफ़ा कैन भी भर के रख लेता था और अब भी ऐसा करता हूँ। तो पानी इकट्ठा करके उसके ऊपर चंद चीज़ें पढ़नी हैं, 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले अव्वल दरूद शरीफ, आखिर में भी दरूद शरीफ ताक अदद पढ़ना है और दरमियान में 70 मरतबा सूरत फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ और आमीन के साथ, यानी मुकम्मल फातिहा। दूसरा अमल उस पर यह है कि आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व हुवल अलिय्युल अज़ीम तक ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है और इसको आयतुल कुर्सी कहा गया और इसमें अल्लाह की 10 सिफात को बयान किया गया है। मैं इस पर कभी यानी मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। तो 70 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े। तीसरी चीज़ यह है कि 70 मरतबा सूरह इखलास, जो कुरान मजीद के आखिरी पारे में यूँ समझ लीजिए कि वो सूरत है जिसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया ये तिहाई कुरान है, यानी इसको एक दफा पढ़ो तो तिहाई कुरान 10 पारे पढ़ने का अजर मिलता है। 2 मरतबा पढ़ो तो 20 पारे पढ़ने का अजर मिलता है। 3 मरतबा पढ़ो तो मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का अजर मिलता है। तो 70 मरतबा इसको पढ़ लें। इस पर बात आ गई है तो वो भी आप सुन लें, बड़ी प्यारी सी। किसी कब्रिस्तान से हम गुजरते हैं, गुजरते हुए वहां से सूरत फातिहा पढ़ना शुरू करें और 11 मरतबा पढ़ के ये नियत करें कि अल्लाह इस कब्रिस्तान में जितने मुसलमान
مدفون ہیں، چونکہ ایصال ثواب مسلمانوں کو کیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو نہیں۔ اے اللہ جو مسلمان مدفون ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ ان سب کو اس کا ثواب دیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ثواب تقسیم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اتنا ملے گا۔ ان کو تو جو ملے گا، لیکن جو وہاں سے گزرتے ہوئے پڑھ کے جاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس پورے قبرستان کے مسلمان مردوں کی نیکیوں کے برابر پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے سورۃ اخلاص، عمل ہی کوئی، روزانہ ہم گزرتے ہیں کئی قبرستانوں سے، اور الحمدللہ میری اپنی عادت ہے کہ میں گاڑی پر سفر کر رہا ہوں اور مجھے نظر آ جائے یہ چند قبریں ہیں، قبرستان ہے، تو میں وہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور پڑھتے ہوئے نیت کرتا ہوں کہ اللہ اجر ان کے جتنے مسلمان ہیں ان کی روح کو پہنچا۔ تو پہلی چیز فاتحہ 70 مرتبہ، دوسری آیت الکرسی 70 مرتبہ، تیسری چیز سورۃ اخلاص 70 مرتبہ، اور چوتھی چیز آخری 2 صورتوں میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور پانچویں چیز سورۃ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، ان کو بھی 70 مرتبہ، یہ 5 چیزیں ہو جائیں گی، فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، ان سب کو 70 مرتبہ پڑھ کے کسی سے بات کیے بغیر اس پانی پر دم کر لیں، کم از کم 7 دن اس مریض کو پلائیں، اور اگر زیادہ پانی ہو گیا ہے تو اس کو 40 دن تک پلاتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، میرا زندگی کا تجربہ ہے، اور میں نے جب بھی جس کو بتایا ہے اس کا عملی نمونہ میرے سامنے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ محبوب کو جبریل نے آ کر اللہ کا پیغام دے کر یہ عمل بتایا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ رب کا پیغام ہو، جبریل لایا ہو، محبوب کو بتایا ہو، آقا نے امت کو سکھایا ہو، اور پھر امتی اس اعتماد کے ساتھ اگر اس پر عمل کرے تو اس کا اجر کتنا بڑا ملے گا، اور اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس پر میں نمونے کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جلال پور پیروالا میں، تو وہ شدید بیمار تھے، بہت تکلیف تھی، مجھے اطلاع ملی، بھائی نور احمد ان کا نام ہے، بھٹا قوم سے وابستہ ہیں، پتہ چلا کہ وہ شدید بیمار ہیں۔ میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو کیفیت یہ تھی کہ ان کے بوڑھے والد ان کے سرانے رو رہے تھے، بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، ہاتھ پاؤں ان کے انہوں نے سیدھے کیے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی کے آخری لمحہ ہے، آخری سانس ہیں، اور ان کے بال جھڑ چکے تھے، کینسر کے وہ مریض تھے۔ میرے پاس یہ پڑا ہوا پانی، چونکہ بارش کے موسم میں پانی اکٹھا کرتا ہوں تو میں نے رکھا ہوا تھا، تو میں یہ پانی لے گیا کہ میں اور کچھ نہیں دے سکتا، تو اپنے اس بھائی کو، اس دوست کو، میرا بھی ان کے ساتھ 40 سال سے پرانا تعلق تھا، تو میں ان کو یہ پانی ہدیہ کر رہا ہوں، چلو ان کو پلائیں۔ میں نے ان کے والد کو کہا بھی اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کریں۔ انہوں نے کہا حالت یہ ہے، میں نے کہا اس پر توکل کریں، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، کارخانہ نظام کائنات چلاتا وہی ہے، اور وہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس پر توکل کریں۔ انہوں نے جی پلانا شروع کیا، دوائیں بھی لیتے رہے، ملتان سے اس کا باقاعدہ چیک اپ بھی ہوتا رہا۔ الحمدللہ وہی آدمی اب اس کے پورے جسم پہ بال، چہرے پہ داڑھی مبارک، اور صحت عافیت کے ساتھ اب اپنے دفتر میں وہ آتے جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ماشاءاللہ زندگی بڑی خوشگوار گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہدیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو پیش کیا ہے، اس حوالے سے کہ آپ اس کو پڑھا کریں اپنے لیے بھی، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 وقت نماز، آپ مجھے پتہ ہے کہ سارے حضرات نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف، اور ایسے ہی استغفار، کہ ہم انسان خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے روزانہ کتنے غلط کام ہوتے ہیں، تو آدمی کو کم از کم رات کو سوتے وقت استغفار پڑھ کے توبہ کر کے سونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے آپ بڑا اعزاز بنے۔ اللہ آپ کو اپنی امان اور حفاظت نصیب فرمائے، اور رزق حلال، رزق وافر، رزق طیب سے مالا مال فرمائے، دین دنیا کی ساری نعمتیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم، میں ہاں سرائکی فلم اداکار شاہد آکاش، اور آج دی محفل بہت مزہ ہے۔
اور اسا تا حضرت صاحب دے اوہیں ہی مرید سے اور حضرت صاحب نال بہت پیار کریں دوں اور انہیں دے واقعات بھی سنتے سکو مزہ آمدے اور حضرت صاحب نال جتنے بھی لوگ محبت کریں دیں. حضرت صاحب نے یوٹیوب دے اتنے ایک چینل بنائے. وہ چینل کو تساں لائک کرو، فالو کرو، سبسکرائب کرو تاکہ تساں انہیں دا ویڈیو آسانی نال دیکھ سکو. اور حضرت صاحب دیا ٹوٹل ویڈیو معلوماتی ہوں دن وے اور یہ ویڈیو آپ بھی دیکھو تے جناب یہ ویڈیو آپ بھی دیکھو، اپنے دوستوں کو دکھاؤ، فیملی کو بھی دکھاؤ. شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج سارے واسطے بہو اعزاز ہے جو اج اساں سائیں عبد الکریم ندیم صاحب دی محفل دے وچ ساکوں آمن دی توفیق اللہ بخشی اور اتھاں تے ساکوں ہمیشہ تو ساکوں اتھوں بہت سارے دینی معلومات ملتے ہیں، دنیاوی معلومات ملتے ہیں، ساری اصلاح تھیندی ہے. تے اج جڑا ہن بیان کیتے نے اون دے چ سارے واسطے بہت سارا میسیج ہے، بہت ساری جڑی انہوں نے پانی دے متعلق، شفا دے متعلق جڑی انہوں نے دعائیں دسین، جڑی انہوں نے صورتاں دسین، یہ سارے واسطے ایک بہت بڑا میسیج ہے اور انشاءاللہ اگر انہوں تے عمل کرے سوں میں کو یقین ہے انشاءاللہ ان دے شفا ہے. دوجی کہ آج آکھن کا مقصد یہ ہے کہ سارے بہت پیارے قابل احترام عبد الکریم ندیم صاحب نے ایک چینل بنائے. چینل کا نام ہے سائیں امام الخطبہ. امام الخطبہ چینل کو سارے چاہن والے سائیں دے عبد الکریم ندیم سائیں دے چاہن والے یہ چینل کو لائک کریں، ان دے سونے کمنٹس کریں، ان کو شیئر کریں اور ان کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب لازمی کرنے کیونکہ سبسکرائب کرنے دے نال یہ فائدہ تھی سے کہ سائیں دے چاہن والے سارے چاہن والے اور دین دی معلومات کو زیادہ تو زیادہ جڑے لوگ دین دے بارے اپنی معلومات ودھاون چاہتے ہیں، اپنی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں واسطے بہت فائدہ ہے. جویں جو تساں سبسکرائب کرے سو انہاں دا کوئی بھی پروگرام جڑا چینل تے آن ایئر تھی سی اپلوڈ تھی سی ان دا نوٹیفیکیشن تہاڈے کنے آوے دا سی. میں سارے سجنے کا بےحد مشکور ہوں اور آج میں خصوصی طور پہ سائیں کا مشکور ہوں کہ سائیں دی محفل صاحب کو نصیب تھی ہے اور میں ہوں سائیں سجاد اللہ صاحب دے کنے عرض کرے سن جو ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے سن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمہارا اداکار سجاد گیڑی مشہور گیڑی دے نام تو ہاں تے حضرت صاحب دیاں بہت محبت ہیں سارے نال. حضرت صاحب خانپور دی دھرتی نال تعلق رکھیں دن. مدرسہ امداد العلوم خانپور دے وچ غریب آباد پھاٹک دے نال انہاں دا مدرسہ ہے. میرا بچہ بھی مدرسے دے وچ حضرت صاحب کنے حفظ کریں دے پن تے اسا بہت کچھ ساکو سیکھن کو مل دے. میں فخر نالے آکھ سکدا کہ حضرت صاحب دا میں بہت بڑا فین ہاں، میں نال محبت کرینا اور میرا مستقل 10 سال حضرت صاحب دے پیچھو جمعہ پڑھیا میرا کوئی قضا کا نہیں الحمدللہ. تے حضرت صاحب دے بیان بہت سونے ہوندے، اصلاحی بیان ہوندے اور ان وچ کوئی فرقہ واریت کہنی ہوندی. عوام دے نال اور خانپور دی دھرتی واسطے بہت بڑے اعزاز دی گال ہے. حضرت صاحب نے اپنا یوٹیوب دے اتنے ایک چینل ہے انہیں دا امام الخطبہ. بہترین تے سونے بیان تو کچھ سنان کو مل سن. تمہاری زندگی سنوار ویسے اگر حضرت صاحب دے چینل کو سبسکرائب کرے سو اور انہیں دے بیان جلے سن سو تمہاری زندگی انشاءاللہ چینج تھی ہونے لگ ویسے. انہیں دے چینل کو سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو، کمنٹس بھی کرے سو، نال بیل دی گھنٹی ہوندی ہے وہ گھنٹی کھڑی ہوندی ہے ہوں کو دبے سو. کیوں جو انہیں دا ہر نواں بیان آوان والا تساں تک آسانی نال پہنچ سکے. بڑی مہربانی، محبت دا شکریہ. حضرت دے بے حد مشکور سے میں حضرت صاحب کو ریسن سارے واسطے دعا کرے سن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ سارے مل باہن کو قبول فرما. اے اللہ جو خیر دے گالیں کتن اے اللہ پوری دنیا پھیلاتے پوری انسانیت واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا. اے اللہ جویں ہنے
سن نال دینی محبت دا ایک تعلق رکھیا ہویا ہے، اے اللہ ساری طرفوں انہیں کو ان دی جزائی عطا فرما اور انہیں کو ان دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اساں سارے کو اے اللہ اپنے دین متین تے پابند رہن والا بڑا، اپنی توحید، محبوب دی رسالت، ختم نبوت تے عقیدہ صحیح، عمل صالح، اپنی رضا اور محبوب دی ہر ادا سکو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔